بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج سوموار شریف ہے اور جولائی کی ہے 13 تاریخ۔ اللہ وحدہ لا شریک، اس مہربان مولا رحمان الرحیم قادر مطلق ذات کے بے شمار احسانات میں سے ہے کہ صبح کی سہانی گھڑیوں میں اس کی مقدس عالی شان کتاب قرآن شریف کا سبق نصیب ہو رہا ہے۔ ہمارے دوسرے سپارے کا یہ 12واں رکوع ہے، جس کا کچھ بقیہ حصہ انشاءاللہ آج کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالی اس طرح ہے، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے، 4 اشہر، ان کے لیے مہلت ہے 4 ماہ۔ فَإِن فَاؤوا، پھر اگر وہ رجوع کر لے اس مدت میں، تو فَإِنَّ اللَّهَ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر ارادہ پکا کر لیں طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ پچھلے سبق میں آپ نے سنا تھا قسم کا مسئلہ آیا تھا۔ اس سے پچھلی آیت آپ نے پڑھی تھی کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری لا یعنی قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ پاک بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ یعنی بعض دفعہ اگر ارادہ اور قصد کیے بغیر قسمی الفاظ زبان سے جاری ہونے کی عادت ہوگی تو ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ عرض کیا تھا کہ قسم صرف کیا ہے؟ اللہ کی قسم۔ اہل عرب جب قسم کھاتے تو کہتے تھے واللہ، باللہ، تاللہ، یہ قسم کے 3 انداز ہیں اللہ کی قسم۔ باقی جو اب ادھر ادھر کی، کبھی اپنے بچے کی قسم، کبھی شوہر میاں کی، میاں بیوی کی، یہ فضول قسمیں۔ آگے فرمائے جو لوگ اٹھاتے ہیں قسم کو اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے، ان کے لیے اگر کوئی ایسی بات کر بیٹھے ہیں، یعنی ان کو دکھ دینے کے لیے، یہ مرض پایا جاتا تھا دور جاہلیت میں، اپنی عورتوں کو ستانے کے لیے قسم اٹھا لیا کرتے تھے کہ وہ ان سے ہم بستری نہ کریں گے۔ اس طرح عورت نکاح میں بھی رہتی اور حقوق زوجیت سے بھی اس بیچاری کو محروم کیا جاتا۔ قرآن پاک نے اس ظلم کا بھی خاتمہ کیا اور فرمایا کہ اگر 4 ماہ کے اندر، یعنی اگر ایسی بات کرتے ہو، 4 اشہر، 4 ماہ کے اندر تم نے اگر اپنی یہ قسم توڑ دی اور تمہارے نکاح میں رہے گی، تمہیں صرف کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر تم نے 4 ماہ گزرنے پر بھی اپنی قسم نہ توڑی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اور عورت کو حق حاصل ہوگا وہ کسی دوسرے شخص سے چاہے نکاح کر لے عدت کے بعد۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی عورت کو نکاح میں بھی جکڑ رکھو اور اس کے حقوق زوجیت بھی ادا نہ کرو۔ ہاں، اگر اپنی خوشی سے پھر اسی خامد سے نکاح کرنا چاہے تو یہ ایک الگ بات ہے، اس کے مسائل آگے آئیں۔ یعنی اگر کوئی قسم کھا دے تو وہ اس کے لیے مدت ہے 4 ماہ، اس کے اندر اندر وہ رجوع کر لے، اپنی زوجہ کے ساتھ رجوع کر لے۔ 4 ماہ اللہ تعالی نے اس کو ٹائم دیا۔
اپنے کیے پر توبہ کرے، معافی مانگے، اور پھر وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے لگ جائے۔ آگے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر وہ پکا ارادہ کر لیں طلاق دینے کا تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ پچھلے اسباق میں آپ نے سنا ہے کہ عورت پر ظلم و زیادتی بہت پہلے سے ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبروں نے اس گند کو بہت ختم فرمایا، اور یہ پاکیزہ سلسلہ ہمارے پیارے رسول علیہ السلام کی ذات تک بھی پہنچا۔ حضور نے بھی عورت پر ظلم و ستم کو روکنے کے لیے اپنی شان کے مطابق بڑی کوشش فرمائی۔ ساری ظاہری پاک زندگی دین اسلام کا سبق دیتے سرکار کی گزری، اور آخری خطبے میں فرمایا کہ عورتوں کے حقوق کا خیال کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہیں تمہارے ہاتھ میں، یعنی یہ تمہارے نکاح میں، یہ دور جاہلیت میں جو حالت تھی یہ دکھا کہ طلاق بھی دے دی، یعنی اور حقوق زوجیت سے، دیگر حقوق سے اس کو محروم بھی رکھا، اور ساتھ یہ تھا کہ باہر صورت نکاح میں ہے، جب تک چاہوں تجھے ستاؤں کہ میں نے قسم کھا لی۔ اس آیا مقدسہ میں اللہ نے فرمایا اگر تو نے قسم کھائی ہے تو تجھے یہ موقع 4 ماہ تک دیتے ہیں، تو اگر توبہ کر لے، باز آ جائے، تو پھر تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حق رکھا کہ 4 ماہ کے اندر، یعنی بصورت دیگر وہ کئی سال ایسا کرتے تھے، تو اس کو 4 ماہ کا موقع دیے تو وہ رجوع کر لے، یعنی پھر دوبارہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا شروع کر دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر ارادہ پکا کر لیں، یعنی وہ کہتا طلاق دینی ہے تو پھر اس کو 4 ماہ گزرنے، 4 ماہ تک عورت جو ہے وہ اس کے بعد جہاں چاہے نکاح کر لے، پھر وہ اس سے بری ہے۔ عورتوں کو دکھ دینا، اس طرح کے واقعات آج بھی اس معاشرے میں مختلف انداز میں ہیں۔ میں نے پہلے بھی بڑا کہتے ہیں ترلا کیا تھا، منت کی تھی کہ باز آ جاؤ، کسی کے گھر تماشا لگے تو پتہ نہیں چلتا۔ وہ سمجھدار لوگ کچھ ہوتے ہیں جن کو کسی کا درد محسوس ہوتا ہے۔ لکھا ہے نا، وہ غالباً میر کا شعر ہے، خنجر کسی پر چلے تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ایسے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں جن کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، مزہ تو اس میں ہے خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے۔ ایسے کمال لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے دوسروں کو دکھ دینا سمجھتے ہیں اس کی چلاکی ہے، ہوشیاری ہے، یہ بڑا بھیانک کھیل ہے۔ کسی کو دکھ دینے والوں کو یہ بتا دیا قرآن کریم وہ خود اپنے بنائے ہوئے اس گھڑے میں گر جائیں گے۔ یعنی کسی کی بہن بیٹی کو دکھ دے کے تم انجوائے کر رہے ہو کہ وہ تمہاری بھابھی ہے اور بھائی تمہارے کنٹرول میں ہے، آپ دونوں بھائی بیٹھ کے علیحدہ میٹنگ کرتے ہو کہ انہوں ذرا پتہ لگے، اس کمزور کو کیا پتہ لگے گا کہیں آپ کا بھی اسی طرح کا رشتہ کسی اور کے چکر، کسی اور کے یعنی وہ قبضے میں ہے، تو اس کو بھی کوئی اسی طرح سوچے گا تو کیا کتنی بری بات۔ عورت کے جتنے روپ ہیں، میں نے بڑی مفصل گفتگو اس پر عرض کی تھی، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، اس کے سارے روپ اللہ نے کمال بنائے، اور ہر روپ میں اس کی محنت مرد سے کئی گنا زیادہ۔ اللہ 100 میں سے 2 4 5 عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو مردوں کی طرح رہ رہی ہوں گی، ہم ان کو اس بات کو تسلیم تو کرتے ہیں مگر بہت کم، مگر میجارٹی 95% یہی ہوتا ہے جو میں نے عرض کیا۔ اگر ارادہ کر لیا طلاق کا، طلاق ایک ایسا عمل ہے جس سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو ادا کرنے سے پہلے 1000 کروڑ بار سوچنا چاہیے، اس کو سمجھاؤ، تنہائی میں سمجھاؤ، باوضو ہو جاؤ، دونوں بیٹھ کے سمجھاؤ۔ اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوگی تو اس کے خاندان کے کوئی باعتبار لوگ بھی اس میں ڈالو کہ میں اس کے سامنے اس کو ریٹرن لکھ دوں، میں تحریر کرتا ہوں، اگر ایسا ہوا تو مجھے پر اتنا جرمانہ عائد ہو جائے۔ بالکل اپنے آپ کو ہی پابند کرو کہ میں لکھ کے دیتا ہوں اگر میں آئندہ تجھے ماروں تو
تو میں تجھے 5 لاکھ روپیہ دے کے پھر 7 طلاق ہو جائے گی، پھر میں میرے ساتھ نہیں رہ سکے گی، میں نہیں تجھے آزاد کر دوں، تاکہ آپ پر بھی کوئی بوجھ پڑے، وگرنہ پڑی ہوئی عادتیں نہیں جاتی۔ عورتوں کو پر جن مردوں کے ہاتھ کھل جاتے ہیں نا، وہ کوئی صاحب نہیں ہو، اللہ معافی اللہ معافی، وہ بات کرتے کرتے ہاتھ چلانے سے باز نہیں آتے۔ یہ نہایت ہی، کوئی بھی یہ عمل کرے، میں کروں آپ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی بڑے اوپر سے آسمان سے گرے ہوئے ہیں، کوئی بھی کرے بری بات بری ہے، اللہ کرے ہمیں اس بہودگی سے باز آ جائے۔ دوسری طرف اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، آپ کو بھی اپنی زندگی میں حیا اور شرم اور احساس عقل مندی پیدا کرنی چاہیے۔ جس بات سے آپ کے خامد کو چڑ ہے خدا آواز سے وہ نہ کیا۔ اور بہت سارے معاملات عورتوں کے ان کی سادگی اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں خراب ہوتے ہیں، یعنی سارا قصور مردوں کی طرف نہیں، عورتوں کی میں بڑی بڑی قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے لیے میں کہوں گا بحیثیت ماں باپ، بحیثیت بہن بھائی، ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کی تربیت کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ ہم جس طرح کرتے ہیں وہ تربیت نہیں ہے کہ جب اس کو جب بھی بات کرو روٹی پکاؤ، روٹی پکا نہیں تو اگلے کار جانا ہی، یہ کیا اس کو دھمکی دے رہے ہو آپ لوگ؟ وہ اگلے گھر کو اپنے لیے دوزخ سمجھنے لگ جاتی ہے۔ اس کو بچے زندگی گزارنی ہے، زندگی میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں آپ کو کھانا پکانا آنا چاہیے، وہاں آپ کو دیگر زندگی کے سلیقے آنے چاہیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر آپ اس سے کوئی ایسی بات کرتے ہیں اس کی تربیت کے لیے مثبت ذہن کے ساتھ اس کی تربیت کریں، یہ آپ پر بھی ذمہ داری عورتوں کو چاہیے۔ جس طرح پھر میں بالخصوص دیگر امراض میں نے کہا نا، جو آگے موضوع انشاءاللہ آئے گا، کہ عورتوں کی تربیت جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے، ان کو بھی ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے جن باتوں کے بغیر گزارا ہو جائے، تو وہ اگر خامد کو پسند نہ ہو تو وہ نہ کرے۔ مگر اگر خامد کہتے ہیں کہ تم فلاں رشتے دار نہ میرے گھر آئے، تو میرے خیال سگے ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی ہو تو کوئی بات نہیں، آپ برداشت کر لیں۔ حقیقی ماں باپ جو ہیں ان کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ تو نامناسب بات۔ بعض عورتیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے ماں باپ چھوڑے اس کی خاطر، وہ عورت مجرم ہے، قصوروار ہے، میں اس کو ذرا بھی معاف نہیں کروں گا کہ اس نے اپنے ماں باپ چھوڑ دیے، جن والدین نے ان کو جنم دیا، پالا پوسا، کون سا رشتہ ان کے برابر ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی دنیا کا پیر، کوئی شوہر، کچھ بھی ماں باپ کے برابر نہ ہے نہ ہو سکتے۔ اسے کہہ دیں کہ میرے ماں باپ اور میرے حقیقی بہن بھائی جو ہیں عید کو تو نہیں میں چھوڑ سکتی، باقی جس کو کہتے ہیں میں چھوڑ دیتی ہوں۔ باقی رشتے بھی بڑے محترم ہوتے ہیں، اگر سگے چچا، سگے تایا، سگے خالو، سگے ماموں، یہ رشتے بڑے محترم ہیں، بڑے محترم ہیں، بہت زیادہ احترام والے رشتے۔ ہم مر جائیں تو یہی ہمارے وارث ہیں، کہ مطلب اس بچی کے نان کے داد کے خاندان دو ہی معتبر خاندان ہے کسی کے بھی، تو آپ مطلب یہاں تک کوشش کریں نوبت نہ آئے، لیکن پھر بھی اگر حالات اتنے سنگین ہو جائیں کہ وہ کہیں جو ہمیں یہ لوگ کسی وجہ سے نہیں پسند، تو آپ ان کو صاف لفظوں میں کہیں کہ میرے داد کا خاندان، میرے تایا چچا اور میرا نان کا خاندان، میرے ماموں وغیرہ، یہ میرے انتہائی قریبی رشتے ہیں، چلو ان کو میں کسی حد تک یہ کہ وہ نہیں آئیں گے، ہم خود جا کے ان میں سے جس کو چاہے ملایا کریں گے، میرے گھر نہیں آئیں گے، مگر میرے والدین کو اور میرے حقیقی بہن بھائیوں کو جہاں میں رہوں گی یہاں سے کوئی روک نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھو، مت ایسی جذبات میں آگے بے وقوفی کرو۔ کئی میری بہنیں بیٹیاں سناتی ہیں میں ان کی خاطر اپنے بہن بھائی کو چھوڑا، بالکل بھی نہیں، ان کی خاطر کسی کو نہ چھوڑو، خاص کر یہ رشتے جو میں کہہ رہا ہوں، جو کہ مشکل کا اللہ رسول کے بعد یہی تو آسرا ہے۔ آپ نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنے بہنوں بھائیوں کو چھوڑ دیا، یا اپنے آسرا کھو دیا، تو پھر اس کے بعد اللہ رسول کے بعد تو آپ کا دنیا میں کوئی آسرا رہ نہیں جائے گا۔ ویسی مشکل بنے گی تو کیا کریں گے؟ یہ بالکل بھی نہ چھوڑیں نہ سے، اور انہیں کہہ دیں کہ یہ میرے حقیقی رشتے ہیں، اگر آپ مجھے ذرا بھی نہیں برداشت کرتے تو ٹھیک ہے، جو آپ کا فیصلہ کرو، اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا آپ کو بھی، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے بھی پوچھے گا۔ یہ میرے حقیقی رشتے ہیں، سگے ماں باپ اور سگے بہن بھائی نہیں میں چھوڑ سکتی۔ باقی دوسروں کو یہ کہ میرے گھر نہیں آئیں گے، اگر میری ماں کا سگا بھائی میرا ماموں ہے تو مجھے حق دے، چلو میں ہی اس کی زیارت کرایا کروں گی، میری ماں کے بھائی، میری ماں کی بہنیں یا میرے باپ کے بہن بھائی،
چلو ان کو میرے گھر نہ آئے، مجھے کبھی مسئلہ بنے یا دل کرے ان کو میلاؤں کروں، کیونکہ وہ غیر مسلم تو نہیں ہو گئے۔ یہ جو اصل رشتے جو بہت قریب کے رشتے ہیں، جن میں سگے ماں باپ بہن بھائی، اس کو میری کوئی بہن بیٹی کبھی بھی یہ غلطی نہ کرے کہ ان کو بھی اپنے شوہر کی خاطر چھوڑے۔ یہ میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کروں گا، چونکہ ان کا بڑا کردار ہوتا ہے بندے کی زندگی میں۔ سمجھ آ گئی بات؟ باہر صورت تک کوئی چارہ نہ رہے تو پھر اگر طلاق دینی ہے اس نے تو پھر ارادہ پکا کر لیا تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اس کے لیے اچھا طریقہ۔ آگے انشاءاللہ بڑا یہ موضوع آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق دی ہوئی عورتیں روک کر رکھیں اپنے آپ کو 3 حیضوں تک، ثلاثۃ قروء۔ اور آگے ارشاد فرمایا ولا یحل لہن، نہیں حلال ان کے لیے ان یکتمن، کے چھپائیں ما خلق اللہ، جو پیدا فرمایا ہے اللہ پاک نے فی ارحامہن۔ سبحان اللہ، دیکھو اسلام کا اعتدالی مذہب، جس قدر حساسیت میرے پاک مذہب اسلام میں ہے، دنیا کے کسی سسٹم میں اتنی باریک بینی سے احوال انسانی نہیں بیان کیے گئے۔ اللہ پاک فرما رو کے رکھے اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء، 3 ماہ، تاکہ پھر نہ چھپائیں ما خلق اللہ، جو پیدا کیا ہے فی اللہ پاک نے فی ارحامہن، ان کے رحموں میں۔ یہ اگر اس دوران اس کی کوئی امید کی صورت ہے تو اس کا پتہ چل دے۔ ان کنن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان اللہ پاک کی ذات پر اور آخرت پر رکھتی ہیں، وبعولتہن، یعنی اگر وہ اللہ رسول پر ان کا ایمان ہے تو وہ نہ چھپائیں اس بات کو کہ اللہ نے مجھے کچھ امید لگائی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں تو صحیح، اس پر غور فرمائیں۔ میرا پاک مذہب اسلام، اس کی انفرادیت، تو یعنی اگر خاوند بیوی کو طلاق دے دے، ہوتا ہے نا جی، تو وہ اگلے دن ہی کوئی کسی اور کے ساتھ شادی رچا لے، اس کی اجازت نہیں۔ وہ کچھ انتظار کرے، جیسا کہ یہود کے ہاں قاعدہ تھا کہ بلکہ اس حکمہ کے 3 حاض گزرنے کی مدت تک صبر کرے، اس کے بعد اسے نکاح کرنے کی اجازت۔ اس مدت انتظار کو شریعت میں عدت کہتے ہیں۔ یعنی یہود کے ہاں کیا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ طلاق ہوگی، اب جاؤ اسی گھنٹے میں جا کر کے جا کسی نے نکاح کر لو۔ تعلیمات اسلامیہ نے اس کو منع کر دیا، انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں 3 ماہ۔ آگے جا کے دیکھو تو صحیح، 3 ہاں حیض گزرنے کی مدت تک جو صبر ہے، اس میں آنے والی نسلوں کو تحفظ دیا گیا۔ اس آنے والے بچے کو اگر پچھلا فوری نکاح ہو جائے، وہ مشکوک ہو جائے بھئی یہ اولاد پچھلے کی ہے یا اگلے کی ہے، پہلے کی ہے یا بعد والے کی ہے، وہ قصور میاں کا یا بیوی کا، اور آنے والا معصوم بچہ وہ کیوں اس بے یقینی سے گزرے، وہ کیوں معاشرے کا بدنام ترین بندہ بنے۔ فرمایا 3 حیض گزرنے تک صبر کرے، اس کے بعد اسے نکاح کرنے کی اجازت۔ اس مدت انتظار کو شریعت میں عدت کہتے ہیں۔ اس میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ اس مدت میں خامد چاہے تو رجوع بھی کر سکتا ہے، رجوع کے ساتھ بشرط ہے کہ اس نے تیسری طلاق نہ دی ہو، ٹھیک ہے۔ مزید اس عرصہ میں اگر عورت حاملہ ہے تو بھی پتہ چل جائے کہ یہ چیز خامد کو رجوع کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً ایسا ہے۔ یعنی وہ ہو سکتا ہے یہ پہلے اولاد نہ ہوتی ہو کہ یار امید لگ گئی، چلو میں توبہ کر لوں، مگر یہ بات یاد رکھو اگر اب وہ رجوع کرنا چاہے تو اس کو کتنی طلاقیں اس کے پاس رہ گئی؟ طلاقیں تو ہے ہی 3، تو 3 میں سے اگر 2 اس نے دے دی، ایک ابھی نہیں دی، تو اس کے پاس آئندہ ایک ہی طلاق کا حق ہے۔ نکاح باقی ہے، رشتہ باقی ہے، لیکن اس کو طلاق صرف ایک کا حق باقی رہ گیا۔ اس سے بڑھ کر شریعت کو اس پیدا ہونے والے بچے، سبحان اللہ، جو آئندہ نسلیں آ رہی کے حقوق کا پاس ہے کہ اس کی نسبت مشکوک اور مخلوط نہ ہو جائے، یعنی وہ اس مصیبت میں نہ پڑ جائیں کہ یار یہ بچے کا باپ کون ہوگا، پچھلے والا خامد ہے یا اگلے والا۔ اور اس کے علاوہ طلاق کی حمید کی طرف بھی اشارہ کیا کہ طلاق کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جس کا کوئی اثر نہ ہو، یہ تو ایک المناک حادثہ ہے۔ تو بس میں نے پہلے عرض کیا، بہت سوچو، بہت سوچو، رشتہ توڑنے سے پہلے 1000 کروڑ بار سوچو۔ لیکن عدت کی یہ مدت اس عورت کے لیے ہے جو یعنی مدخول بہا اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کا حیض بھی بند نہ ہو گیا ہو،
یعنی ایسی عورتیں جو بڑھاپے کی وجہ سے ان کا حیض ہی بند ہو گیا ہو اور حاملہ بھی نہ ہو، اس قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان اگلی آیتوں میں آئے گا انشاءاللہ۔ یعنی جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ پورے غور سے سنیے، اب ہمارا سبق جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے خامد زیادہ حقدار ہے اس کو لٹانے کی اس مدت میں، بشرطے کہ اس نے تیسری طلاق نہ دی ہو۔ ان ارادو اصلاح، وہ اپنی کیا کر لے، اصلاح کر لے۔ آگے فرمائے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے حقوق بھی ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق ان پر بالمعروف۔ یہ بالمعروف کا لفظ قرآن پاک میں کئی بار آئے گا، اس کا معنی ہوتا ہے دستور اور اصول کے مطابق۔ فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو عورتوں پر اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزت اور حکمت والا ہے۔ سامعین یاد رکھیے، آپ قرآن شریف کے وہ کلمات پڑھ کے آئے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں ان کا لباس ہے، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہے، ایک دوسرے کا پردہ۔ اس کی بہت ساری تشریح ہے، وقت ہمیں اس کا اجازت نہیں دیتا۔ انہیں دونوں ایک دوسرے کی تمام تر کمزوریوں کا پردہ ہے جو برداشت ہو سکے، یعنی ایک دوسرے کے لیے پردہ بن جائیں تاکہ ان کا قلبی لگاؤ زیادہ ہو جائے۔ اس سے صرف وہ کپڑے والا لباس نہیں، ایک دوسرے کی ہر قسم کی کمزوری کو چھپائیں تاکہ رشتے کو نقصان نہ ہو، رشتہ قائم رہے۔ سمجھے میری بات؟ حقوق میں عورت اور میاں بیوی کو برابر کا درجہ دیا گیا۔ پھر جب عورت کو ماں بنی ہے پھر اس کے حق بڑھا دیے گئے۔ آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس میں ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یہ حدیث شریف تو 1000 بار ہم سن چکے، پڑھ چکے، یہ پیاری پیاری چیزیں کچھ یاد بھی رکھ لیا کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اموں کا، تیری ماں۔ اس سے ابھی نے دوسری بار پوچھا سما من، پھر یا رسول اللہ فرمایا، دوسری بار بھی فرمایا اموں کا، پھر بھی تیری ماں۔ تیسری بار سے ابھی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سما من، پھر اس کے بعد تیسری بار بھی حضور نے فرمایا تھا اموں کا، یعنی تیری ماں۔ جب چوتھی بار اسے ابھی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ سما من، پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا اموں کا، ابو کا، اب تیرا باپ۔ یعنی جب عورت ماں بنی ہے تو پھر مرد سے 3 گنا زیادہ عورت کو ماں کو حق دیے گئے، کیونکہ ماں جب بنتی ہے بہت ساری مشکلات سے گزر کر یہ رتبہ اس کو ملتا ہے۔ تو پھر اللہ، پھر حضور کا فرمانا اللہ ہی کا فرمانا، یہ یاد رکھو۔ ایسی کبھی نہیں ہے کہ حضور کچھ اور فرمائے، اللہ کی مرضی کوئی اور ہو۔ حضور کی مقدس زبان پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پیرا ہے۔ حضور وہی فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ یاد رکھو، حضور یعنی اللہ اور اس کے رسول، دین اسلام کا فیصلہ جب عورت ماں بنتی تو حقوق زیادہ۔ اب یہ کلمات یہاں آئے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وہی بات کہ ان کے بھی تشریح بڑی طویل۔ دنیا کا ایک سسٹم ہے، یہ ہمارے دونوں کندھوں پہ 2 فرشتے نہیں بیٹھے ہوتے، یہ آپ نے بارہا سنا ہے نا، ان کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، وہ معزز لکھنے والے۔ اگر آپ دین اسلام کو ڈیپلی گہرائی میں جا کے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ان میں بھی ایک سربراہ ہے، ان دونوں میں نیکیوں لکھنے والا سربراہ ہے۔ اگر حدیث شریف آپ پڑھتے ہیں دین اسلام کے اس بات تو آپ نے یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں، حضور کی سنت بات ہے کہ آپ ان میں سے جب جو ایک سے زائد لوگ ہو تو ایک کو اپنا امیر یعنی سربراہ بنا لو، تاکہ سفر میں راستے میں جا کے کوئی آپ کو یہ نہ ہو یہ ادھر جانا، وہ کوئی ادھر جانا ہے، پہلے فیصلہ کرو کدھر جانا ہے، پھر رائے سے ایک بندے کو سربراہ بناؤ کہ تاکہ راستے میں اس قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ اگر کرایہ ہے تو اس کے پاس جمع کرا دو، کھانا کیا ہے اس پر بھائی یہ فیصلہ جو کریں گے ہمیں منظور ہے۔ دنیا کا سسٹم چلتا ہی تھا پہ جب اس طرح یہ نظام کسی کو سربراہ بنایا جائے۔ آپ کسی مذہب کا کوئی ادارہ دیکھ لیں، کوئی ملک دیکھ لیں، کوئی اس میں یہ نظام نہیں ہے۔ کوئی اس کا صدر ہے، کوئی اس کا پریزیڈنٹ ہے، کوئی اس کا پرائم منسٹر ہے، کوئی اس کا چیف منسٹر ہے، کوئی اس کا گورنر ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی ڈی سی او، ڈی پی او، کیا سمجھتے یہ نظام نہیں ہوتا؟ کچھ لوگ سربراہ ہوتے ہیں، کچھ کے یہ درجہ بدرجہ نظام ہے، تبھی دنیا پوری کا نظام ایسے ہی چلتا ہے۔ یار گھر بھی ایک سمجھو ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ، چھوٹا سا سسٹم ہے، یہاں کوئی نظام ہی ہونا چاہیے۔ گھر کا جو 6 سال کا بچہ ہے وہ اپنے دادے کو گالیاں دے لے کہ میں بھی اس گھر کا فرد ہوں،
میرا بھی اتنا حق ہے جتنا میرے دادے کا حق ہے. نہیں، ایسا نہیں. اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کا کوئی سربراہ ہونا چاہیے. تو جب دونوں کی سربراہی کی بات آ جائے تو اللہ فرماتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. البتہ مردوں کو راجلن کہتے ہیں نا مردوں کو، تو رجال اس کی جمع ہے. البتہ مردوں کو اللہ پاک نے عورت پر درجہ دیا. تو اس درجے کا ہرگز بھی یہ اب مطلب نہیں ہے کہ وہ عورت کو مارتا پھرے، زیادتی کرتا پھرے، وہ بیٹھ کے خیر عورت اپنا خون نچوڑ کے اس کو کھلاتی رہے. نہ، بالکل بھی. حقوق عورت کے جب وہ ماں بن گئی اس کا حق مرد سے تین گنا زیادہ ہو گیا، کیونکہ اولاد پر اس کا یہ حکم رسول پاک کے حدیث پاک سے. البتہ جس طرح نبوت کے بارے میں آتا ہے کہ نبوت جو ہے وہ عورتوں کو نہیں ملی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، کہیں نہیں لکھا کہ عورت ناقص ہے. عورت نازک ہے، ناقص نہیں. آپ میں تدریس سے تعلق ہے میرا، میں پڑھاتا ہوں، 30 سال سے میں پڑھا رہا ہوں، بلکہ زیادہ ہو گیا. جب ہمارے پاس بچیاں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں ایک چیز یاد کرنے کے لیے دیتا ہوں کہ یہ ایک صفحہ ہے، یاد کرو. آپ کبھی تجربہ کر لینا. 10 لڑکے ہیں، 10 لڑکی ہیں، 2 بچے الگ الگ بیٹھے ہوتے ہیں، یاد کرو. آپ یہ سننا بچیاں بچوں سے اچھا یاد کر لیں. آپ کسی کاغذ پہ کوئی چیز بنانے کے لیے دیں تو بچی دونوں کو، 2 بچیاں اچھی بنائیں گی. کوئی کام کرنے کے لیے دیں، بچیوں کے کام میں صفائی ہوگی. آپ اس کو تجربہ کریں بھائی جان. ہم تو الحمدللہ درس و تدریس سے منسلک ہے، روز دیکھتے ہیں بچیاں اپنے معاملے میں ذہین ہوتی، لیکن ان کو کیا کہا گیا؟ نازک. یہ ناقص نہیں، نازک ہے. اس لیے اللہ پاک نے نبوت کا درجہ عورت کو نہیں دیا. یہ نازک ہے. نبوت بڑا مشکل کام. نبیوں پیغمبروں کو سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے عورت کو بعض اس کا بھی معنی دیتے ہیں کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں بنا لہذا عورتیں کم تر ہوتی ہیں، بے وقوف ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے. بے وقوفی میں مرد بہت آگے ہیں عورتوں سے. عورت کو ذرا مطلب مرد کے مقابلے میں اس کا اگر کوئی مرد سیانا ہے تو ذرا عورت جلد. ویسے تو انسان کو ہی کہا گیا، اللہ نے کہا نا قرآن شریف میں ہے نا وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا. انسان عجلت باز ہے، جلد باز ہے. بعض دفعہ بعض کم ظرف عورتوں میں جن کی تربیت نہ ہو تو یہ جلد بازی زیادہ پائی جاتی. اس کو آپ دیکھتے ہیں، میری بہنیں بھی ذرا غور کر لیں. کئی دفعہ ذرا جذبات میں آ کے اپنے پیارے بچے کو تو ٹوٹ مرے میں ماری جاواں، ایسے روز نہیں کرتے باتیں. یعنی ایسی باتیں مرد بھی کرتے ہوں گے کئی کم ظرف، لیکن عورتیں زیادہ کرتی. پھر بھی عورت کو ناقص نہیں کہا گیا، نازک کہا گیا. بعض اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو نا جی، فرجلن ایک مرد وامراتان 2 عورتیں، وہ جو گواہی کا مسئلہ ہے پیچھے آپ نے وہ پڑھا، آگے پڑھیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہا گیا کہ عورت ناقص ہے؟ نہیں. اس کی تشریح میں اور آپ اور کیا دنیا کا بڑے سے بڑا مفسر اللہ پاک جیسی تشریح نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا، اس لیے آگے اس کی تشریح موجود ہے. آپ نے نہیں پڑھا تو پھر پڑھنا چاہیے آپ کو. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ ایک بھول جائے دوسری یاد کرائے. جب جج بیٹھا ہوتا ہے، آج کل کے حالات، ہم نے پہلے حالات تو پڑھے، آج کل تو دیکھتے ہیں وہ کلا ہوتے ہیں، وہ اپنے جناب والا جس سے پیسے لیے تو اس لالے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. اور گواہوں سے جب جیرا ہوتی ہے ان کو چھڑکانے کے لیے بڑے بڑے سوال کرتے ہیں. جب یہ واقعہ ہوا، ٹائم کیا تھا، آپ کہاں کیا کر رہے تھے، آپ وہاں کیوں آئے تھے؟ تو وہ عورت جب مردوں کے درمیان اکیلی کھڑی ہو تو یا مردوں عورتوں کے درمیان ایک مرد ہو تو وہ گھبراہٹ ہوتی ہے. چلو مرد پھر بھی ذرا مضبوط ہو، عورت گھبرا جائے گی. فرمایا 2 ہو جائیں، ایک بھول جائے دوسری اس کو یاد کرے. وہاں بھی عورت کو ناقص نہیں کہا گیا، اس لیے کہ وہ انڈر پریشر ہو کے پریشان ہو کے کہیں بھول نہ جائے. سمجھ آ رہی میری بات؟ اس لیے 2 کہا گیا، مردوں کے مقابلے میں 2 عورتیں کھڑی ہو جائیں. باقی عورت ناقص نہیں، نازک ہے. میں نے کہا آپ کر کے دیکھ لیں، آپ بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے. عورتوں کی مشقت میں نے پہلے عرض کیا بہت زیادہ ہے. کوئی کام یاد کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے، کوئی چیز بنانے کے لیے آپ 2 بچوں اور 2 بچیوں کو الگ الگ لگا دیں، بچیاں آپ کو اچھا جو ہے رزلٹ دیں گی. یہ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو یہ اس لیے کہ یہ نازک ہے. اس پر جب دونوں یہ بھی ایک زندگی کا سفر چلے، حضور نے فرمایا جو بھی سفر پہ چلے کسی کو امیر بنائے. یہ بھی ایک سفر پہ نکلے. اب اس سفر پر دونوں میں سے چونکہ مرد مضبوط ہے جسمانی طور پہ، اعصابی طور پہ، آپ دیکھ لیں مرد کا جسم قدرتی طور پہ مضبوط ہے، میں اس کو سربراہ بنا لیں کیونکہ اس میں کچھ تدبر زیادہ، تو یہ جسمانی طور پہ مضبوط ہے. اس کو سربراہی کا درجہ اللہ پاک نے دیا. لیکن سربراہی کا مطلب ہرگز بھی زیادتی کرنا نہیں ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں.
اس زیادتی کرنے والے مردوں کو میں نے بہت اصلاح کے لیے کوشش کی ہے. ان کو اگلے جہان اللہ سے بھی مار پڑے گی، سخت مار پڑے گی، اور دنیا میں اس کی سزا ان کو یہ ہوگی کہ وہ ان کے بچے بھی ان سے نفرت، جب ان کے سامنے ان کی ماں کو مارو گے، ذلیل کرو گے، تو ان کے بچے بھی ان سے نفرت کر دیں گے. تو دنیا میں یہ ذلت ہوگی اور آخرت میں ہوگا. دوسری سزا دنیا میں یہ ہوگی کہ آج یہ کسی کی بہن بیٹی کو دکھ دے رہے، کل ان کی بہنوں بیٹیوں کو دوسرے لوگ دکھ دیں گے. اس کو مکافات عمل بھی کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یعنی اس طرح. اور تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کرنا چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتے لابنگ کرنا، سمجھتے آپ، عام لفظ بولا جاتا ہے، عورتیں لابنگ کرتی ہیں، مرد بیچارہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا تو اسی کی کمائی کا دودھ بیٹے کو دے کے دو آنسو چھوڑ کے کہتی ہیں میں ہی آنجڑی اس کار گزارا کرنی ہے، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے رہنا. وہ بچے ٹوٹل باپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں. میری بہنوں بیٹیوں، یہ آپ بھی ایسا کر کے شدید خطا پر ہوں گی. اپنے شوہر کے خلاف لابنگ کرنا اور البت اولاد کو مٹھا مٹھا بھڑکاتے رہنا، اس کا نتیجہ کسی وقت طوفان اٹھتا ہے تو کئی بچے اپنے باپوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں. ہم نے ایسے واقعات سنے، ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات ہو چکے. تو کبھی بھی ایسی لابنگ نہ کرنا. اور مردوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، آپ بھی سن لینا. اگر آپ کیا سمجھتے ہو تھوڑی تھوڑی ہو، میں نے شاید وہ پچھلی گفتگو میں آپ کو ایک مائیہ سنایا تھا. ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے دیہات میں وہ مائیے گاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میری پچھلی کسی گفتگو میں آیا تھا کہ باری نو درزانی نکے نکے غم کریے بن جاندیاں مرزانی. یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کسی بھی معاملے میں وہ چھوٹے چھوٹے معاملات چھوڑتے جاتے ہو نا، چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کا بڑا بم تیار ہو جاتا ہے. وہ کبھی پھٹتا ہے تو پھر رشتے نقصان ہو جاتے ہیں. اگر مرد کے خلاف اپنے بچوں کو بھڑکاتی رہے، کسی دن وہی بچے اپنے باپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہاں، اگر شوہر زیادتی کرے تو اسے کہیں باز آ جائے، باز آ جائے. اس کی تکلیف دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. بہت زیادتی ہے تو پھر قرآن پاک کا چھٹا سپارہ پڑھ لینا، اس کی پہلی آیت. اگر ظلم ہو تو پھر اپنی آواز بلند کرنا. عورت کا بھی حق ہے، مرد کا بھی حق ہے. یہ چھٹے سپارے کی پہلی آیت پڑھ لینا پوری. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ نہیں پسند کرتا تم گندی اور بیہودے باتیں بیان کرو الا من ظلم. ہاں، اگر کسی پر ظلم ہو تو پھر وہ اپنے بچے کو بتا سکتی ہے کہ تیرا باپ مجھ پر شرعی ظلم کر رہا ہے. بعض آتا نہیں، میں نے بارہا عرض کیا، خداوا سے میری اولاد اور اس ظالم کے ظلم سے مجھے بچاؤ. تو پھر عورت کا حق ہے. قرآن پاک کا کون سا حوالہ دیا؟ چھٹا سپارہ. اللہ آپ کو سمجھ عطا کرے. باہر صورت جب ان دونوں چلے ہیں، فرشتوں میں دونوں میں ایک سربراہ ہے، ہر ادارے میں سربراہ، ہر ملک میں ایک سربراہ ہوتا ہے، تو کیا گھر میں ایک سربراہ نہیں ہونا؟ تو اللہ نے وہ رتبہ مرد کو دیا. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. واللہ عزیز حکیم. اللہ عزت و حکمت والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین یؤلون من نسائهم. من نساء سون سین زبر الف بڑی مد. من نسائهم تربص 4 اشہر. فإن فاءوا فا زبر الف بڑی مد فاءوا فإن اللہ غفور رحیم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. لمبا کرے را کو، اوپر واو ساکن، اوپر بڑا مد. قروء حمزہ ساکن. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. پڑھیے آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ پاک تیرا شکر، کروڑہا احسانات، تیری بے شمار کرم نوازیاں. مولا تیری خاص توفیق سے گناہگاروں کو یہ سعادت ملی ہے صبح کی سہانی گھڑیوں میں تیری مقدس ترین عالی شان لاریب کتاب
قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہوا۔ بڑے احتیاط سے کلمات خیر پڑھے جاتے ہیں، پھر بھی مولا شدید ڈر اور خوف رہتا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہم سے کلمات پڑھتے ہوئے کوئی زیر زبر کی غلطی، کوئی شد مد کی غلطی نہ رہ گئی۔ اللہ پاک اگر قرآن پڑھتے کہیں کو ہم سے غلطی ہے، تجھے تیری شان ربوبیت کا واسطہ ہمیں معاف فرما دینا، اور اس پر راضی ہو کے جو تو نے ثواب مرتبہ عطا کیا ہمارے پیارے نبی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے انبیاء، صلحاء اور شہداء کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ بالخصوص یہ ثواب وہ پیارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں جنم دیا، پالا پوسا، ان کو عطا فرما، ان کے درجے اور رتبے بلند فرما، انہیں اپنی جنتوں کا وارث بنا۔ ہمارے دلوں میں ماں باپ کی قدر پیدا فرما۔ یا اللہ والدین کی بے قدری اور بے ادبی سے بچا، ہماری اولادوں کی خیر فرما، ہمارے بچے بچیوں کو شرم و حیا عطا فرما، ہماری اولادوں کو نماز اور قرآن شریف کا شوق عطا فرما، قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا ہو۔ جو لوگ اولاد کی وجہ سے دکھی ہیں، اللہ ان کی بڑی مدد فرما، ہر مسلمان کو اپنی اولاد کے لیے نیک سبب عطا فرما۔ رب العالمین، جو لوگ بے اولاد ہیں، رات کو بھی ایک دوست کی کال آئی تھی، اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے گھروں میں صرف بیٹے ہیں، اللہ ان کو شرم و حیا والی نیک بیٹیاں بھی عطا فرما، جن گھروں میں صرف بیٹیاں ہیں، اللہ ان پیاری بیٹیوں کو نیک وکار اور صحت مند بھائی بھی عطا فرما، زندگی والا بھائی عطا فرما۔ ہماری یہ جائز دعائیں قبول فرما، یا اللہ کریم خیر و برکت فرما، میرے پاک وطن پاکستان کی خیر فرما، افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما، جو اس ملک کا غدار ہے کسی بھی شعبے میں ہے، اللہ اس کے شر سے میرے وطن کو بچا۔ رب العالمین خیر و برکت فرما، یا اللہ خیر و برکت فرما، اس وائرس، اس بیماری کو یا اللہ کہیں دور لے جا، جدھر سے یہ وبا پھوٹی ہے اس کو ادھر ہی ختم کر دے، نسل انسانی کو اس سے مولا محفوظ فرما، یا اللہ اپنی مخلوق کو اس کے شر سے بچا لے، یا اللہ اس بیماری کے شر سے نسل انسانی کو محفوظ فرما۔ اللہ کریم ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کو اس مرض سے محفوظ فرما۔ خدایا بہت ساری دعائیں ہم مانگتے ہیں، ہمیں عزت و آبرو کی پاکیزہ حلال نیک زندگی عطا فرما، افراتفری کی گندی لاچار گناہ کی پلید زندگی سے بچا، اور جب ہماری زندگی کا خاتمہ بہت قریب ہو، تیرا فرشتہ، موت کا فرشتہ پیغام موت لے کے سر پہ آ کھڑا ہو، اس گناہ گار زبان پر تیرے کرم اور فضل سے جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ عالی شان کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لے، اور بروز قیامت ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ شفاعت رسول کا حقدار بنا، ہمارے دونوں جہان اچھے فرما۔ یا اللہ اپنی طرف سے ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں، پھر بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تیری شان کے مطابق کلمات عرض کرنا نہیں آتے، ہمارا علم بڑا تھوڑا، ہمیں یہ کہہ کے اپنی دعا کو مکمل کرتے ہیں، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کر دے، ہمیں اگر نہیں آتا مانگنا مولا تجھے تو دینا آتا ہے، تو کریم ہے کرم فرما، رحمان رحیم ہے رحم فرما، خیر و برکت فرما، آئندہ زندگی بشمول آج کا دن بھی خیر و عافیت سے گزر جائے، ہم اپنی جان مال مولا تیرے سپرد کرتے ہیں، ہر دو جہاں میں ہماری حفاظت فرما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔